السلام علیکم. جماعت ہفتوں ریاضی سبق نمبر 8 الجبری عبارتیں اور ان پر عمل. اس سے پہلے ہم نے الجبری عبارتوں کی جمع، تفریق اور ضرب کی کچھ مثالیں حل کی تھی. یہاں پر ضرب کے عبارتی مثالیں دی ہوئی ہے. آج ہم اسے حل کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا سوال یہاں پر ہے: ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے دگنا سے ایک سم زیادہ ہے. اس مستطیل کا احاطہ 56 سم ہو تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہاں پر بیسیکلی آپ کو لمبائی معلوم کرنا ہے. مستطیل کا احاطہ کی قیمت دی ہوئی ہے. اب یہاں جو پہلا جملہ دیا اس کے مطابق آپ کو پہلے فرض کرنا رہے گا. فرض کرنے سے پہلے یہاں پر آپ رف ڈائیگرام بنا کر سمجھ سکتے ہیں پہلے کہ مستطیل میں دو لمبائی دو چوڑائی ہوتی ہے نا. یہ اس کی چوڑائی ہے. چوڑائی یہاں پر اگر ہم فرض کرتے ایک سے ہے تو اس کی لمبائی مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے دگنا، مطلب دگنا 2x سے ایک زیادہ جمع 1 کی اس کی لمبائی ہوگی. تو آئیے فرض کرتے ہیں. فرض کیجئے یہاں پر جو چھوٹا عدد ہوتا ہے ہم جنرلی وہ فرض کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ چوڑائی دیا ہوا ہے. فرض کیجئے مستطیل کی چوڑائی x سم ہے. اب چوڑائی x سے سم فرض کرے سو اس لیے مستطیل کی لمبائی کیا ہوگی؟ 2x + 1 دگنا سے ایک زیادہ ہوگی. اب اس کے بعد ہمیں ضابطہ لکھنا ہے. مستطیل کا احاطہ. ضابطے آپ کو تمام یاد ہونے چاہیے. یہ سب بنیادی ضابطے ہیں. مستطیل کا احاطہ برابر 2 ضرب لمبائی جمع 2 ضرب چوڑائی. اب ضابطے کے لحاظ سے قیمتیں رکھنا ہے. 2 ضرب لمبائی کیا ہے؟ 2x جمع 1 جمع 2 ضرب چوڑائی x برابر احاطہ دیا ہوا ہے 56. اب یہاں پر پہلے اسے حل کرنا ہے. اب اسے حل کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے یک رکنی کو 2 رکنی سے ضرب کرنا. اسی کا قاعدہ یہاں پر اپنایا جائے گا. یہاں پر دیکھو 2 کو پہلے cos کے پہلے رکنے سے ضرب کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے رکنے سے ضرب کرنا ہے. تو یہاں پر ہو جائے گا 2 ضرب 2x، پھر cos میں جمع کی نشانی ہے جمع 2 ضرب 1 2 ضرب 1 یہ جمع ویسے ہی. اب 2 ضرب x 2x یہ 56 ویسے ہی رہے گا. اب یہاں پہ 2 ضرب 2 4 جمع 2 1 2 جمع 2x یہ 56 ویسے ہی رہے گا. اب یہاں پر دیکھیے جو یکساں متغیری عدد ہے آپ اس کی جمع کیجئے، اور جو غیر متغیر عدد ہے آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے. جیسے کہ 4x جمع 2x یہ ہو گیا 6x جمع 2 برابر 56. اب یہاں سے جو غیر متغیر عدد ہے پہلے آپ انہیں حل کیجئے. اب جیسے یہاں پر آپ اس میں یہ جمع نہیں کر سکتے
تو آپ کو کیا کرنا ہے، 2 کو اس جانب لے کے جانا ہوگا. اب لے جانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو طرفین کو 2 سے تفریق کر دیجیے. جیسے یہاں پر جمع 2 ہے، اس کا اپوزٹ ہوگا تفریق 2، نفی 2. تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں طرفین کو 2 سے تفریق کرنے پر. جب آپ طرفین کو 2 سے تفریق کرو گے تو کیا ہوگا، 6x جمع 2 نفی 2 برابر 56 نفی 2. دونوں جانب ہم نے نفی کر دیا. اب یہ کیا ہو گیا، ان کا ریزلٹنٹ 0 ہو جائے گا، کینسل ہو جائیں گے یہ عدد. یہاں پہ 56 میں سے 2 جائے گا تو 54 بچے گا. اب یہاں پر ہمیں صرف متغیر معلوم کرنا ہے، x کی قیمت معلوم کرنا رہے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں پر 6 ادھر x کے ساتھ ضرب کر رہے ہیں، ادھر لے کر جانا رہے گا تو تقسیم کرے گا. تو اس کے لیے صحیح طریقہ ہے کہ آپ یہ ضرب کریں تو اس کا اپوزٹ کیا ہے، تقسیم. اب اس کے ساتھ 6 لگا ہوا ہے ضریب، تو 6 سے آپ کو کیا کرنا ہے، طرفین کو تقسیم کرنا ہے. طرفین کو 6 سے تقسیم کرنے پر کیا ہو جائے گا، 6x تقسیم 6 برابر 54 تقسیم 6. یہاں پر 6 کا 6 6 کا 6 6 کا 6 6 9 54، x برابر 9 سم. x کی قیمت آ گئی 9 سم. اب کیا کرنا ہے، تو ہمیں سوال میں بولا کہ لمبائی معلوم کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے، مستطیل کی لمبائی، مستطیل کی لمبائی کیا فرض کیا تھا ہم نے، 2x جمع 1. اب اس کے اندر x کی ویلیو کو ہمیں رکھنا ہے. x کی قیمت کیا ہے، 9. 2 ضرب 9 جمع 1. یہاں پر ضرب کا بھی عمل ہے، جمع کا بھی عمل ہے. تو ہم پہلے ضرب کرتے ہیں، ہے نا. یہاں پہ 2 نام 18 جمع 1، 18 جمع 1 19 سم. یہ ہو گئی مستطیل کی لمبائی. تو اس طریقے سے عبارتی مثال حل کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دوسری مثال. اس مثال میں ایک مستطیل کی لمبائی 8x جمع 5 سم اور چوڑائی 5x جمع 3 سم ہے. تو اس مستطیل کا رقبہ معلوم کیجیے. یہاں پر ہمیں رقبہ معلوم کرنا ہے. تو مستطیل کے رقبے کا ضابطہ یہ ہمارا حل ہو جائے گا. مستطیل کا رقبہ برابر لمبائی ضرب چوڑائی. جو لمبائی دی ہوئی ہے اس کو رکھنا ہے، رقبہ تو معلوم کرنا ہے ہمیں. لمبائی ہے 8x جمع 5 ضرب چوڑائی 5x جمع 3. اب الجبری عبارتوں کی ضرب میں ہم نے اس طرح کی مثالیں حل کی تھی. 2 رکنی کو 2 رکنی سے ضرب کرنا، بس انہی کے جو قاعدے ہیں ہمیں اسے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے نا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو پہلا قوس ہے ہم اس کو 2 حصے کر دیتے تھے. اس کا جو پہلا رکن ہے نا، اس سے پورے قوس کو ضرب کرنا، پھر دوسرے رکن سے واپس سے اس دوسرے قوس کو ضرب کرنا. اس طریقے سے ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا رکن 8x، اس کو پورے قوس سے کرنا ہے ضرب 5x جمع 3.
اب پہلے قوس میں جو نشانی ہے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے، یہاں پہ جمع ہے تو یہاں پہ جمع لکھنا رہے گا. اور دوسرا رکن ہے 5، واپس سے اس پورے قوس سے ضرب کرنا ہے، برابر کے نیچے برابر کی نشانی رہے گی. اب یہاں پر دیکھیے یک رکنی کو 2 رکنی سے ضرب کرنا. اس سے پہلے ہم نے حل کیا ہے، اس کو پہلے رکنوں سے کرنا ہے، پھر دوسرے، ویسے اس کا بھی سمجھ میں آیا. آئیے دیکھتے ہیں. 8x ضرب 5x، 8x ضرب 5x جمع 8x ضرب 3، 8x ضرب 3 جمع 5 ضرب 5x، 5 جمع 5 ضرب 3. اس طریقے سے ہمیں 4 گروپ مل جاتے ہیں. اس کا پہلے ہمیں حل کرنا رہے گا. 8 ضرب 5، 8 5 40، x ضرب x، x کی دوسری فگر جمع 8 تیا 24 x جمع 5 5 25 x جمع 5 تیا 15. اس طریقے سے اب دیکھیں کہ یہاں پر یکساں متغیری عدد جو ہے، ایک جیسی متغیر رکھنے والے، آپ ان کی جمع کیجئے. یہاں پر آپ کو مل جائے گا x اور x. آپ ان کی آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. تو 40x کی دوسری جمع 24 جمع 25 49x. اب یہاں پہ جمع کر رہے ہیں تو اس کی قوت نہیں بڑھے گی، ہے نا. قوت کب بڑھے گی؟ جب ہم ضرب کر رہے ہیں. اب آخری میں غیر متغیر عدد 15 ویسے. تو یہ جو ہوگا یہ مستطیل کا رقبہ. اب اس سے آگے یہ حل نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کا جواب ہے مستطیل کا رقبہ 40x کی دوسری جمع 49x جمع 15. اب یہاں پہ سم ہے، اب رقبہ ہے، اس کی اکائی ہو جائے گی مربع سم. تو کتابوں میں اس طرح کی مثالیں دی ہوئی ہیں. آپ مشق کے لیے آپ ان مثالوں کو اپنی کاپی پہ حل کیجئے. السلام علیکم.